بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کا اظہار فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، خوشخبری دی گئی ہے گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جو گناہ کے وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آپ کو حدیث سنائی گئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ بندے ہیں جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، روئیں، گڑگڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے کہ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، گناہ ہونا ہی ہونا ہے ہم سے، لیکن گناہوں پر اصرار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے معافی مانگنا چاہیے۔ جو بندے ایسا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور ان کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ عبادتوں کا موسم بہار رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا ہے اور جاتے جاتے اس نے ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ کام میں لا کر عبادت میں لگایا ہے، اس سلسلے کو عید کے بعد بھی جاری و ساری رکھا جائے، ختم نہ کر دیا جائے۔ یہ پیغام ہم کو اور آپ کو عید کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عید کے بعد اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز سے چھٹی ہے اور نماز کے طرح دوسری عبادتوں سے چھٹی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ ہم کو اور آپ کو رمضان میں اس بات کی مشق کرائی گئی ہے، ریہرسل کرائی گئی ہے کہ ہم 11 مہینوں میں تمہاری عادت ہو جانی چاہیے نماز پڑھنے کی۔ تو ہمیں اس بات کا عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ نماز بندے کو رب سے قریب کرنے والا عمل ہے، پوری دین کی نمائندگی کرنے والا عمل ہے اور کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے پورے دین کو قائم کرتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے برباد کرتا ہے وہ پورے دین کو ضائع کرتا ہے برباد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی طرف توجہ دینا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ نماز کسی حال میں ہم کو اور آپ کو معاف نہیں ہے۔ پھر عید کی مناسبت سے یہ کہنا ہے کہ عید خوشیوں کا تہوار ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا تہوار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرنے کا تہوار ہے۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسرے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے بعد شکرانے کے طور پر پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رمضان میں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی کہ اس پر بندہ رب کے سامنے شکر گزار ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی توفیق شامل حال تھی جو میں نے رمضان کی عبادتیں کی، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کیا کہیں گے تم؟ کیا رائے ہے تمہاری کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس کا صلہ اور بدلہ پورا کی پورا ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے سارے بندوں کی مغفرت کر دی، اپنے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اعلان عام ہے کہ جب تم نماز پڑھ کے گھر کو جا رہے ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عید کی ابتدا کیسی ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو مدینے میں آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ دنوں میں کھیل تماشے کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان دنوں کے عوض میں، اس کے بدلے میں دو اچھی چیزیں دی ہے، دو اچھی عبادتوں کو دیا۔ ایک عید الفطر ہے، دوسرے عید الاضحیٰ ہے۔ اس میں بندہ رمضان کے بعد روزوں کے ادا کرنے کی شکرانے کے طور پر نماز پڑھتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا۔ اسی طرح بقرعید جو ہوتی ہے اور فرمائے کہ حج کی تکمیل کے بعد ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس میں ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس تفصیل میں جانا نہیں ہے، صرف ہمیں اور آپ کو عید الفطر سے متعلق چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج صرف دو کام کرنے ہیں، ایک تو صدقہ فطر دے دینا ہے اور دوسرے نماز دو گانا ادا کر لینا ہے، جس کو عید الفطر کی نماز کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ روزے رکھنے کے بعد غیر محسوس طریقے سے جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، جن کا احساس بھی ہم کو نہیں ہوتا ہے، ایسے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کے دینے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، صاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ معاشرے اور سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، حالات کے مارے ہیں، ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے، تو ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر میں چولہا جل رہا ہے، تم کھا پی رہے ہو، لیکن تمہارے وہ ساتھ وہ لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان کے گھر میں اگر چولہا نہ جلے تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو جائیں جو بیچارے غریب ہیں، حالات کے مارے ہیں۔ یہ دو حکمتیں اس میں بیان کی گئی۔ اسی طرح عید کو یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، انعام کا دن کہا جاتا، اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب سارے رمضان کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم کو انعام دوں گا، اور انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ انعام نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مغفرت کا پروانہ مل رہا، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان عام کروایا جا رہا ہے کہ میرے جو بندے میرے دربار میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے،
تو وہ اپنے گھر کو ایسے جائیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. یہ اعلان ہوتا ہے. اس لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آج کے دن یہ معاملہ فرمایا. اسی طرح اس عید کو جہاں عید کا دن کہا جاتا ہے وہ عید کا دن بھی کہا جاتا ہے, پھٹکا کا دن بھی کہا جاتا. تو عید تو اس کے لیے ہے جس نے رمضان کو رمضان کی طرح گزارا ہے, اس کے روزے رکھے, رات میں نمازیں پڑھی, قرآن مجید کی تلاوت کی. عید اس کے لیے ہے اور وعید اس کے لیے ہے, پھٹکار اس کے لیے ہے کہ جس نے کسی عذر کے بغیر رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیا ہے. اس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے جس نے عذر کے بغیر رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیا ہے, رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں, سماج میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بری عادتوں کو اپنا لیا ہے, جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی روزے نہیں رکھ پائے. تو ان کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ روزے تو بہرحال ان کو رکھنے ہیں. اگر رمضان میں روزے نہیں رکھے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ روزے ان کے لیے معاف نہیں ہیں. ان کو آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان آئے, ہم رہیں یا نہ رہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ذرا ہم پیچھے ایک سال نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ہمارے دوست, بھائی, رشتے دار تھے جو پچھلے سال ہماری عید میں شامل تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال عید آئے, ہم رہیں یا نہ رہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے پہلے اس بات کا اہتمام کر لیا جائے, پہلے اس بات کی کوشش کر لی جائے کہ صاحب رمضان کے جو روزے شامت اعمال کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں ان کے رکھنے کا اہتمام کر لیا جائے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رمضان جب چلا جاتا ہے اور بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں اور نماز دوگانہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ عمل بہت پسند آتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا, میں نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ پروانہ ہم کو اور آپ کو دیا جاتا. تو ہمیں اس رمضان کے بعد, عید کے بعد 2-3 باتوں کا اہتمام کر لینے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا آپ سے کہ نماز کا اہتمام, روزے اگر چھوٹ گئے تو اس کی تکمیل کا اہتمام. دوسرے اس سے بھی بڑی چیز ہے گناہوں سے بچنا, معصیتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. گناہوں سے بچنے کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا. ایسے کاموں سے پرہیز, ایسے کاموں سے دور رہنا, یہ بھی ہم کو اور آپ کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے بندوں, رمضان کے چلے جانے کے بعد تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم آزاد نہیں ہو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مشق کرا کر اس بات کا پابند فرما دیا ہے کہ تم نماز پابندی سے پڑھو گے اور اپنے آپ کو معصیتوں سے اور گناہوں سے دور رکھو گے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایک مرتبہ آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور خلاف معمول آپ نے آمین 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 3 مرتبہ کہا. تو نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آج ہم نے آپ کی طرف سے ایسی بات دیکھی ہے خلاف معمول جس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ آپ صرف ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے, ممبر پر چڑھ رہے تھے, آپ آمین آمین فرما رہے تھے, کیا بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل 3 لوگوں کو بد دعا دے رہے تھے اور میں نے تینوں پر آمین کہی. اندازہ کیجئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائیں اور بد دعا دے حضرت جبرائیل علیہ السلام, تو اس آدمی کی ہلاکت میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی. وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ تو پہلی سیڑھی پر آپ نے جب قدم رکھا آمین فرمایا, حضرت جبرائیل فرما رہے تھے کہ ہلاک ہو, برباد ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے, ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتا, وہ شخص ہلاک ہو جائے. کتنی قدر و قیمت بتائی گئی ہے ماں باپ کی. قرآن کریم کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, جس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت تو اکیلے اللہ کی جائے گی, اور اس کے بعد فوراً بعد اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا.
جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو پرانا سامان سمجھ کر ایک کمرے میں روزانہ مرنے جینے کے لیے بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی وہ صورت حال ہے، وہ آئینہ ہے جو دیکھا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک بات عرض کر دینا ہے کہ بہت سے جرائم ایسے ہیں جس کی سزا آدمی کو مرنے کے بعد ملنی ہے، لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں، کچھ جرائم ایسے ہیں کہ اللہ اس دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد کیا سزا دیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس میں سے ایک سزا یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی وہ شخص مر نہیں سکتا، اس کو موت نہیں آ سکتی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو جو تکلیف دی ہے اس کی اولاد اس کو وہی تکلیف دے دے گی، اس کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ یہ اسحاق دے اور اسحاق دے کا معاملہ۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی قدر جانیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیجیے، اور فرمائیں کہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ماں باپ کا میرے پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وہ تیری جنت ہے یا وہ تیری دوزخ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عقل سلیم تو ضرور دی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی خدمت کر کے جنت میں جائیں، اور ان کے ساتھ اگر برا معاملہ کریں گے، خدمت نہیں کریں گے، تو جہنم میں جانے سے سوائے خدا کے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت جبریل نے بد دعا دی اس شخص کو کہ جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل فرما رہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنتا ہے، نام مبارک سنتا ہے، لیکن اپنی زبان سے درود شریف نہیں پڑھتا۔ کہ وہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں کہ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہم مسجد کے اندر نہیں رہتے۔ آپ تشریف نہ لاتے، یہ پیشانی جو اللہ کے سامنے جھک رہی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتی۔ آپ آئے تو آپ نے ہمیں خالق کا، مالک کا پتہ بتایا، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ اس لیے آپ کا ہم پر حق ہے کہ جب کبھی آپ کا نام مبارک آ جائے تو ہم اپنی زبان ہلا کر کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے ہیں۔ یہ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو فرمائے کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے۔ تیسرا وہ شخص حضرت جبرائیل نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، وہ شخص ہے جو رمضان کو پاتا ہے اور رمضان کے ساتھ گزرنے کے ساتھ اپنی مغفرت نہیں کراتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے نہیں بچاتا۔ تو ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا، اور بڑے خوش نصیب تھے، خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہیں رمضان کو رمضان کی طرح گزارا۔ البتہ وہ لوگ، خاص طور سے نوجوانوں کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسی عادتیں پال لی ہے کہ جس کے وجہ سے ہم کو روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑا دشوار وہ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان سے یہ کہنا ہے کہ غیر ضروری عادتوں کو ترک کیجیے، غیر ضروری عادتوں کو دعوت میں دیجیے۔ یہ بیمار کرنے والی چیزیں ہیں، یہ بیڑیاں پینا، سگریٹ پینا، تمباکو کھانا، بار کھانا اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا، یہ اپنی صحت کو متاثر کرنا ہے۔ اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے اس صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو صحت دی تھی، تم نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ تو ہم آزاد نہیں ہیں، اپنی صحت کو برباد کرنے کا ہم کو اجازت نہیں ہے، اختیار نہیں دیا گیا۔ اس لیے نوجوان دوستوں سے کہنا ہے کہ صاحب ایسی عادتیں مت پالیے، ایسی عادتیں چھوڑ دیجیے جو آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے میں حرج پیدا کرتی ہیں۔ اور خاص طور سے قرآن مجید کے سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ ہم نے رمضان میں الحمدللہ قرآن مجید کو پڑھا، بہت اچھی بات۔ بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اس کو جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے کہ صاحب اب اگلے سال رمضان میں نکالنا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ ظلم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، لیکن ہمارا معاملہ اس کے ساتھ اول تو یہ ہے کہ صرف رمضان میں پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا پیغام ہم کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔
ہمارے دوست کا ایسے خط آ جاتا ہے جس زبان کو ہم جانتے نہیں ہیں، تو جب تک اس کو لے جا کر کسی سے پڑھا نہیں لیتے، سمجھ نہیں لیتے، ہم کو چین نہیں آتا ہے۔ اور ایک اللہ کی کتاب ہے کہ ساری زندگی پڑھ رہا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اس لیے درخواست یہ کرنی ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں خوب کیجئے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے سے، تشریح سے، مفہوم سے، معنی سے، مطلب اور مطالبوں سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علوم کے کتنے خزانے رکھے ہیں۔ اس لیے صرف توجہ دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید اسی مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ اگر ہم نے قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کر لیا ہے تو اس تعلق کو اس طرف موڑنے کی ضرورت ہے کہ صاحب قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن ہم کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا کر لیا جائے گا تو قرآن کا حق ادا ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید سے متعلق ایک بات بھی کہنی ہے کہ قرآن بھی پڑھنے کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ قرآن کو صحیح پڑھنا یہ بھی ضروری، ایسا نہ ہو کہ جیسے جس کے دل میں آ رہا ہے ویسے پڑھ رہا ہے، جب بعض وقت سننے میں آتا ہے تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ عربی میں پڑھ رہا ہے یا اردو میں پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا بھی ضروری، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں آتا ہے کہ کتنے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے تو ہیں وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن قرآن ان کے پر لعنت بھیجتا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ لعنت کے کیا معنی ہیں، اور بہت سی باتیں اس سلسلے میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کو پڑھنا ایسے جیسے اس کی زبان میں نہیں، ایک صاحب جیسے دل میں آ رہا پڑھ رہا، غلط غلط پڑھ رہا، ایسا قرآن کا پڑھنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ خالی قرآن مجید کو پڑھتا چلا جائے، اس میں دیکھے نہیں کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کا پڑھنا بھی ہم کو اور آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ تو ہمیں آج عید کے دن ان باتوں کا عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر شامت اعمال کی وجہ سے ہم نے روزوں کو چھوڑ دیا ہے، کوئی عذر نہیں تھا، تو آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی قضا کرنا ہے، ضرور نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کے بعد 6 روزے اور رکھے جاتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھتا ہے وہ گویا پورے سال کے روزے رکھتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد 6 روزے جو رکھتا ہے گویا وہ پورے زمانے کے روزے رکھتا۔ تو آپ ذرا کیلکولیشن کریں گے تو 30 کو 10 سے ضرب دیں گے تو وہ 300 بنتے ہیں، اور 6 کو 10 سے ضرب دیں گے تو وہ 60 بنتے ہیں۔ سال میں، اسلامی سال میں 355 سے زیادہ دن نہیں ہوتے۔ تو ہمیں خوشخبری دی گئی ہے، پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو گے، یہ 6 روزے رکھ لو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو پورے سال روزے رکھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان آپ کے سامنے ہمیشہ یہاں سے کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ یہاں پر جس مسجد میں آپ تشریف فرمائے، یہاں پر ایک بہت بڑا مرکز ہے بہتر کاموں کی کرنے کا، جہاں پر انسانوں کی خدمت کی جاتی ہے اور انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے محنت کی جاتی ہے، جدوجہد کی جاتی ہے۔ بہت سے کام کیے جاتے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، گنا نہیں جا سکتا۔ میرے نزدیک سب سے بڑا کام ہے، سب سے اچھا کام ہے، سب سے زیادہ فائدہ والا کام ہے، وہ یہ ہے کہ غریب جو دور دراز سے علاج کے لیے مریض آتے ہیں، ان کے رشتہ دار آتے ہیں، ان کے رہنے کھانے کا انتظام یہاں پر کیا جاتا ہے، اور بہت سے اسپتالوں میں وہاں کے مریضوں کو، وہاں کے رشتہ داروں کو کھانا پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام۔ اندازہ کیجیے کہ ہمارے گھر میں کچھ لوگ ہوں، 8-10 لوگ ہوں، تو ان کے مسائل کی یکسوئی کے لیے آدمی صبح سے شام تک پریشان رہتا ہے، اور یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو کھانے کھلانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام، اور ظاہر ہے کہ جب بہت بڑا کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے صرفے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور صرفے کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ پیسہ ان کاموں کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ کام سب کے کرنے کا ہے۔ ہم اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو کام کرنے والوں کا تعاون کر سکتے ہیں۔ تعاون کا مطلب یہ ہے کہ دامے، درہمیں، سخنے ان کی مدد کرنا، تاکہ یہ لوگ بڑی دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اور یقین جانیے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنے کے جیسا۔
روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھیں گے، فرمائیں گے کہ میں پریشان حال تھا، میں مصیبت میں گرفتار تھا، تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے۔ تو بندہ حیرت سے پوچھے گا کہ اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، پروردگار ہیں، آپ مسائل کا کیسے شکار ہو سکتے ہیں؟ اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پریشان تھا، میرا فلاں بندہ مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ہمیں بہترین موقع مل رہا ہے انسانوں کی خدمت کرنے کا، اور یقین جانیے کہ جو مصیبت میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، بیمار رہتا ہے، اس کی دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعائیں زندگی کی کس موڑ پر ہم کو کام آ جائیں کچھ نہیں بتا سکتے، اور دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعاؤں سے حالات بدل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے ہمیں اس کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک انفاق کا معاملہ ہے کہ صاحب اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو تم کو یہیں پر واپس کر دیا جائے گا، اور وہاں کیا ملنے والا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم کو اور آپ کو، یہ کیا گیا وعدہ کہ جو تم اللہ کے راستے میں جو دو گے تم کو یہاں پر اس کا بدلہ ملنے والا۔ تو ہمیں اپنے آخرت کے لیے، آخرت کے بینک میں زیادہ سے زیادہ دینے اور بھرنے کا ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو انفاق کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ کہ مال اللہ کا، اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے والے کو بینیفٹ مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کو نوازیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ۔ اور پھر انسان کا مزاج ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو میں اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہوں وہ کام آنے والا ہے، اور جو دے دیتا ہوں وہ بچنے والا نہیں ہے۔ تو یقین جانیے کہ جو دے دیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو ہم اپنی ذات پر خرچ کر دیتے ہیں وہ نہیں بچتا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اچھی حدیث بہت مشہور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے سامنے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں بکری کا گوشت کھانا چاہتا ہوں۔ ماں عائشہ نے آپ کے خواہش پر بکری کا ایک بچہ ذبح کر دیا اور اس میں کا اکثر گوشت کا حصہ لوگوں کے اندر بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا۔ شام میں جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ ہم نے یہ کہا تھا کیا ہوا؟ ماں عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا ہے، اس کا اکثر حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے، ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جو ہم نے اپنے لیے رکھا ہے وہ بچ گیا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہم نے اپنے لیے رکھا ہے وہ نہیں بچا ہے، جو دے دیا گیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو دے دیا جائے وہ باقی رہنے والا ہے، اس کا اجر ملنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ انفاق کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ ہمارے کام آنے والا۔ اور قرآن کیا مثال دے رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ایک دانہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کی مثال ایسی جیسے اس دانے کو زمین میں بویا گیا، اس سے ایک پودا نکلا، اس کو بالیں لگی، ہر بالی میں 100 دانے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ نوازتے ہیں، اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ وہ تو اخلاص کو دیکھتے ہیں، دل کی گہرائی سے نکلنے والے کام کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمارے سامنے جہاں کہیں انفاق کا تقاضا ہے تو دل کھول کر حصہ لینا چاہیے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اور آخر میں نماز عید الفطر کی ترکیب آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ ہم تو اتنے ملکڑ ہے کہ صبح میں کیا کھاتے ہیں ہم کو یاد نہیں رہتا، تو ظاہر ہے کہ سال میں 2 مرتبہ جو عیدیں آتی ہے تو اس کی ترتیب ذہن میں نہیں رہتی ہے، یاد دہانی کے لیے آپ سے کہی جا رہی ہے۔ یہ نماز 2 رکعت ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ جو واجب، جس کا مطلب یہ ہے کہ 6 زائد جب تکبیریں کہیں گے امام صاحب تو مصلی کو بھی اس کے ساتھ بغیر آواز کے اپنے دل میں کہنا، آواز کے ساتھ نہیں کہنا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے جو تکبیر ہوگی جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں، ثنا پڑھ لیا جائے، پھر اس کے بعد امام صاحب 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ تینوں زائد تکبیروں میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ نماز کی چوتھی تکبیر اور زائد کی تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لیا جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ضم سورہ ہوگا، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، پھر اس کے بعد قیام ہوگا۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر ضم سورہ پڑھا جائے گا۔ تو اس کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو رکوع میں نہیں جانا ہے۔ اس فرمائے کہ رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہنا ہے، آپ کو بھی کہنا ہے امام کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ۔ 3 تکبیروں کے بعد چوتھی تکبیر پر رکوع میں جانا ہے، 2 سجدے ہیں، قیام ہے۔
پھر سلام پھیر دیں گے امام صاحب، اور اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کا یہ معمول بن گیا ہے کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں وہ مسجد سے باہر جانے کا راستہ دیکھتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی جیل سے نکل کے بھاگتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہو گیا۔ تو نوجوان دوستوں سے کہنا ہے، دوسری جماعت کا انصار 10 بجے، تو نوجوان دوستوں سے کہنا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ دعائیں بہت بڑی چیز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، حاصل ہے، رزلٹ ہے، پھل ہے، نتیجہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور علماء نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جب نماز کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں اور لوگ آمین آمین کہتے ہیں تو اس میں ایک بندہ ایسا رہتا ہے کہ جب وہ آمین کہہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سارے لوگوں کی آمین کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کی کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ بات سلام پھرنے کے بعد دعا، اس کے لیے خطبہ ہوگا۔ خطبے کے بارے میں یہ ہے کہ خطبہ پڑھنا تو سنت ہے لیکن سننا واجب ہے۔ اس لیے نماز کے بعد جس حیات میں آپ تشریف فرمائیں اسی حیات میں بیٹھے، اگر تکلیف نہ ہو، تکلیف ہو تو آپ جس حیات میں چاہ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد ملاقات ہوگی، اور آخری بات یہ ہے کہ اسی مسجد میں نماز عید الفطر دوسری مرتبہ 10:30 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔